السلام علیکم. فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کی پوڈ کاسٹ سیریز کی اس ایپیسوڈ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریحاب شیراز اور میں خوش آمدید کرتی ہوں آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی اچھا جا رہا ہوگا. ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج 24 مارچ ہے جو کہ ہمارے پاس ورلڈ ٹی بی ڈے ہوتا ہے، اور آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی ہمارا اسی سے متعلق ہے، جس میں ہم ٹی بی سے متعلق جانیں گے اور اس کی علامات وغیرہ کے بارے میں بھی جانیں گے. ہماری خوش قسمت یہ کہ آج ہمارے پاس ہمارے معزز مہمان موجود ہیں جو ہیں ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر جمال احمد، جو کہ ہمارے پاس ایچ او ڈی پلمنالوجی ہیں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے پاس فوجی فاؤنڈیشن اسکول آف ہیلتھ اینڈ سائنسز میں پروفیسر بھی ہیں. تو سر، میں آج فاؤنڈیشن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے. اسی جی بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو. اسی کے ساتھ ہم اپنا پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ٹی بی ہے کیا؟ مطلب جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں ٹی بی، اس کو آپ بتائیں گے کہ ہمارے پاس یہ ہے کیا؟ جی ٹی بی ایک انفیکشس ڈیزیز ہے جو ایک جراثیم ہے، مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، جس کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جسم کے کسی حصے کو بھی انوالو کر سکتی ہے جہاں پہ خون کی گردش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو کامن پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اس کی، وہ پھیپھڑوں کو انوالو کرتی ہے، جو ایک سے جی دوسرے کو لگنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں، جس کو ہم پلمنری ٹی بی کہتے ہیں. جی جی. اچھا، جیسے اب آپ نے ٹی بی کا بتایا اور جی بہت جی اچھے طریقے سے ہمیں بتایا، تو ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 24 مارچ جو ہوتا ہے ہمارے پاس ورلڈ ٹی بی ڈے ہوتا ہے، جی جی تو یہ ٹی بی ڈے کیسے کیوں بنا یہ ورلڈ ٹی بی ڈے کیوں بنا اور ہم جی. کیوں منایا جاتا ہے یہ؟ اچھا، اصل میں دنیا میں مختلف دن منانے کا مقاصد یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو، جو عام عوام کو، اس کے بارے میں آگاہی کروائی جائے کہ جی یہ بیماری کس طریقے سے پھیل سکتی ہے، اس کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور لوگوں کو کیسے اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی کو کسی دوسرے سے لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک آپ نے ایک جنرل پبلک میں ایک اس طرح کا کانسیپٹ پھیلا ہوتا ہے کہ جی اس کو ٹی بی ہو گئی تو ایک جی ایک ایک روگ سا لگ جاتا ہے، میں یہ کہوں گا. جی. تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی یہ ضروری ہے کہ جی یہ ٹی بی قابل علاج مرض ہے، اور اس کا بر وقت اور صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے تو پراپر طریقے سے کیور ہو سکتی ہے. تو جی اس لیے اس کو لوگوں کو آگاہی کرانی، اس کے بارے میں بتانا، یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کے لیے یہ دن منائے جاتے ہیں. اور غالباً یہ 24 مارچ کو جو جنہوں نے ٹی بی کے جراثیم ڈسکور کیے تھے، رابرٹ کاک تھے، جی. انہوں نے یہ اس دن شاید اناؤنس کیا تھا، اس وجہ سے یہ دن آج کے دن منایا اچھا، جاتا ہے. صحیح. اور ویسے بھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارا اگر ایک دن ہم اسپیسیفائی کر دیں کہ اس دن یہ منایا جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں نالج بھی زیادہ اس جی دن جی لینے کی جی جی کوشش اس کرتے دن ہیں. پھر لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آگاہی کرائی جاتی ہے، اس کی واکس ہوتی ہیں، ٹاک شوز جی ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے. اور آج کل بھی ہم کئی ایسے کیسز دیکھتے ہیں جن کو ٹی بی ہوئی ہوتی ہے، 3-4 مہینوں سے کھانس رہے ہوتے ہیں، بخار ہو رہا ہوتا ہے، وزن کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے علاج کے لیے جاتے نہیں ہیں. کئی لوگ ایسے آتے ہیں جن کا علاج شروع ہوتا ہے، ان کو ہلکی پھلکی سی تکلیف ہوتی ہے ٹریٹمنٹ سے، اور وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا جی. ہلکی سی بہتری آتی ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ بڑی خطرناک کیسز ہوتے ہیں، ان سے پھر بیماری جو ہے وہ ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتی ہے، پھر عام ادویات اثر نہیں کرتی ہیں اس پہ. اور جی. ساتھ ہی ساتھ یہ بیماری ایسی ہے جو دوسرے لوگوں کو لگ بھی سکتی ہے. اگر ایک اچھا. پھیپھڑوں کی بیماری کا کیس ہے، اس میں چانسز یہ ہیں کہ اگر وہ کھانسی کرے گا تو کف کے ساتھ وہ ایسے جو بخارات نکل رہے ہوتے ہیں سانس کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ کسی دوسرے آدمی کو جو نارمل ہیلتھ جی. میں ہوں، ان کو بھی یہ بیماری لگا سکتے ہیں. بلکہ یہ اچھا کہا جاتا ہے اچھا. کہ اگر ایک اوپن کیس ہو ٹیوبرکلوسس کا، وہ اگر 1 میٹر کے ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوا ہو اور 5 منٹ دو لوگ آپس میں بات کریں تو وہ دوسرے بندے کو ٹی بی کے جراثیم اوہ. سے انفیکشن ہو سکتی ہے. یا ایک دفعہ کھانس لے تو اتنے جرمز پروڈیوس کر سکتا ہے کھانسی کے ساتھ کہ دوسرے آدمی کو ٹی بی کی بیماری لگ سکتی ہے. اوہ، اور اگر صحیح. آپ علاج شروع کر دیں اور علاج کے 2 ہفتے کے بعد تقریباً بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے. جو علاج پھر ذرا تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اس کا، لیکن 2 ہفتوں کے اندر اتنی کنٹرول میں آ جاتی ہے کہ کسی کو لگ نہیں سکتی ہے. جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اچھا. انہی چیزوں کی بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ قابل علاج مرض ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہو. دوائیاں جی. فریلی اویلیبل ہیں، اور فریلی اویلیبل سے مراد یہ ہے کہ فری اویلیبل ہیں، بغیر قیمت کے دوائیاں ملتی ہیں ٹی بی کی. لوگوں کا علاج فری کیا جاتا ہے جو نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرامز ہیں اس جی. کے تھرو. تو اس لیے لوگوں کو بتانا ضروری ہے یہ.
جی ٹھیک ہے سر. جیسے باقی جو ہمارے پاس بیماریاں کچھ ہوتی ہیں جیسے کینسر وغیرہ یا اس طرح کی بیماریاں، ان میں ہمارے پاس اسٹیجز ہوتی ہیں یا پھر جو ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ڈفرینٹ اقسام ہوتی ہیں. جی تو جی. کیا ٹی بی کی ہمارے پاس ڈفرینٹ اقسام یا اسٹیجز وغیرہ ہیں یا پھر ہمارے پاس یہ صرف ایک ہی ہے؟ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹی بی مختلف جگہوں کو انوالو کر سکتی ہے، جس طرح پھیپھڑوں کی ٹی بی ہو گئی، آنتوں کی ٹی بی ہو گئی، پھر دماغ کو انوالو کر سکتی ہے، پھر ایک ملیری ٹی بی ہوتی ہے تو سارے جسم میں پھیلی ہوتی ہے، پھر گلٹیوں کے اندر ٹی بی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ اس طرح کی اقسام ہے. پھر ٹی بی کے جراثیم جو ہیں ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ایک تو ہیں اچھا. جو عام مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے جو عام حالات میں لوگوں کو انفیکشن کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایئر ٹیپیکل مائکو بیکٹیریا ہیں یا کچھ نان ٹیوبرکلس مائکو بیکٹیریا ہیں جن کے ٹریٹمنٹ ذرا مختلف ہیں. اس کے حساب سے وہ اتنی کامن نہیں ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بیماری کی اقسام کے ساتھ بیماری کی شدت کی بھی مختلف سٹیجز بھی ہوتی ہیں. جس طرح آپ کہہ رہی جی. تھیں کچھ ہلکی بیماری ہوتی ہے جو ایون ظاہر بھی نہیں ہوتی، کوئی سمٹمز بھی پروڈیوس نہیں کرتی اور آہستہ جی. آہستہ چل رہی ہوتی ہے. کچھ بیماری ہوتی ہے جو بڑی اگریسو جرمز ہوتے ہیں. پھر کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت کم ہوئی ہوتی ہے، جس طرح شوگر کا مرض ہوتا ہے، جی. یا پیشنٹس کو جب ایڈز بہت زیادہ کامن ہوئی ہوئی تھی تو جی. ایڈز کے پیشنٹس کو جو ٹی بی کی بیماری لگتی ہے وہ بڑی اگریسو ہو جاتی ہے، بڑی شدت سے اسپریڈ ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح کی مختلف اقسام ہیں اس کی بیماری کی بھی. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ بتانا چاہیں گے کہ اس کی بیسیکلی روٹ کاز مطلب کس طرح ہمیں ٹی بی ہوتا ہے ایک بندے کو، جیسے آپ نے بتایا بھی کہ دوسرے بندے کے تھرو بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ٹی بی اس ہو؟ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پرائمری ٹی بی ہم کہتے ہیں جو کسی کو بھی جس کو کوئی انفیکشن نہ ہوئی ہو اس کو یہ جراثیم اس کے جسم میں جاتے ہیں اور اس کے جسم میں جا کے انفیکشن کاز کر سکتے ہیں. عموماً ہمارے ملک میں بھی ابھی بی سی جی کی ویکسینیشن کروائی جاتی ہے نیو بورن بیبیز کو. اس کی جی. وجہ سے وہ جو پرائمری ٹیوبرکلوسس ہے وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہو جاتی ہے. پھر اگر کسی وجہ سے اس میں قوت مدافعت کم ہو تو وہ بیماری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اس کو پوسٹ پرائمری ٹی بی کہتے ہیں، جو آج اکثر کیسز ہم دیکھتے ہیں. اسپریڈ ہونے کے طریقے یہ ہیں کہ ایک تو کوئی میں نے جس طرح بتایا آپ کو، کوئی کھانسے گا، کوئی بات کر رہے ہوں گے، کوئی کلوز کمیونٹی میں رہ رہے ہوں گے، کوئی رشتہ دار ہوں گے، ایک بندے کو ٹی بی ہے، وہ سانس کے ساتھ یہ اسپریڈ ہوتی ہے. مطلب جی. متعدی بیماری ہے. جو ایک سانس لے رہے ہوں تو سانس کے ساتھ جو ہوا کے ساتھ جو بخارات پروڈیوس ہوتے ہیں ان کے اندر ٹی بی کے جراثیم ہوتے ہیں اور کسی دوسرے جی. کو وہ انہیل کرے گا، اس کے لنگس کے اندر جا کے انفیکشن ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے جسم کے اندر کہیں چھپ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے جراثیم جو ان ایکٹیو ہے یا سپریس ہوا ہوا ہے، قوت مدافعت کم ہوگی تو وہ جراثیم ایکٹیویٹ ہو گا اور جا کے اس کو انفیکشن کاز کرنی شروع کر دے گا. تیسرا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر کسی طریقے سے اگر جراثیم گئے ہیں تو وہ بلڈ کے تھرو اسپریڈ ہوتے ہیں اور کسی جگہ پہ بھی جا کے انفیکشن کاز کر سکتے ہیں. صحیح. تو مختلف طریقوں سے انفیکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر جیسے ہم سمٹمز اور میتھس کی بات کریں، ہمارے پاس ٹی بی سے ریلیٹڈ میتھس بھی بہت زیادہ جی بنے ہوئے جی. ہیں نا. جیسے میری اپنی دادو تھیں تو وہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ میرے بابا کو کچھ ٹائم کھانسی کافی رہی تھی تو وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہاں اس کو ٹی بی ہو گیا، اس کو ٹی بی ہو گیا. تو آپ بتانا چاہیں گے کہ کوئی ہمارے پاس کون سے سمٹمز یا علامات ہوتی ہیں کہ جی آپ جی. اس بندے کو کہتے ہو کہ ہاں جس کو ٹی بی ہے؟ اس میں ایک تو پیشنٹس کو اگر کسی کو بھی کھانسی پرولونگ ہونے لگے، 2 ہفتے سے زیادہ ہونے لگے، کھانسی کے ساتھ اس کو بلغم آ رہی ہو، اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بخار ہو رہا ہو اور لو گریڈ فیور ہوتا ہے، یوزلی اکثر لو گریڈ بخار ہوتا ہے، ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے جس کا 101 کے قریب جاتا جی. ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ نائٹ سویٹس ہوتے ہیں، رات کے ٹائم پہ عموماً بخار ہوتا ہے اور رات اچھا. کے وقت کافی زیادہ اس کا جسم ٹوٹتا ہے اور پسینہ آتا ہے اس کو. پھر اس کے ساتھ ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو پیشنٹ نہیں کھا پی سکتے ہیں، پہلے زمانے میں جب ٹی بی کے جراثیم ڈسکور نہیں ہوئے تھے تو اس کا ایک نام ہوتا تھا کنزمپشن کہتے تھے اس کو. اچھا. کنزمپشن کا مطلب یہی ہے کہ بندہ بالکل جی. کنزیوم ہوتا جاتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا جاتا ہے. جی. جی. تو اس طرح کے مختلف سمٹمز ہیں. پھر کھانسی جب ہو رہی ہے، کھانسی کے ساتھ بلغم آتی ہے، کئیوں کو بلغم کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے. یہ سارے سمٹمز ہو سکتے ہیں اس کے جو لنگس کی ٹی بی ہے. اگر کسی اور جگہ کی ٹی بی ہے تو پھر اس کے حساب سے اس کے سمٹمز ہوں گے کہ گلٹیوں کی ہیں تو نیک میں گلٹیاں سویلنگ ہو جائے گی، لمف نوڈز انلارج ہو جائیں گے. ایبڈومینل ٹی بی ہے تو اس کو کرونک ڈائریا ہوگا، کبھی کانسٹیپیشن ہوگی، پھر ویٹ لاس ہوگا، ایبڈومینل ڈسٹینشن ہو سکتی ہے. اگر برین کو انوالو کر رہی ہے تو ہیڈ ایک رہے گی پیشنٹس کو. اسی طرح اگر یورین میں یا جینیٹو یورنری ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں تو اس میں اس کو یورین میں پس آ رہی جی. ہوگی. تو یہ مختلف پریزنٹیشنز ہیں اس کی. ٹھیک ہے سر. آپ بتائیں گے کہ ٹی بی کی تشخیص ہمارے پاس کیسے ہوتی ہے؟ جی.
ٹی بی کی جو بھی انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کی تشخیص کرنے کا جو کنفرم کرنے کا طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم ٹی بی کے جراثیموں کو سپوٹم میں بلغم میں دیکھتے ہیں، یا ایون ٹیشوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سیکریشنز میں بھی دیکھتے ہیں. اس میں ایک ان کی سٹیننگ کی جاتی ہے جو عام لیبارٹریز میں بھی ہوتی ہے. جی اس کو اسپیشل سٹینز ہوتے ہیں، ان سے سٹین کہتے ہیں، زیڈ این سٹیننگ کرتے ہیں. دوسرا ایک اور میتھڈ ہے ابھی جس کو ہم جین ایکسپرٹ کا ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ ٹیسٹ ہمیں 1 گھنٹے کے اندر اس کی رپورٹ آ جاتی ہے. وہ ٹی بی کے جو اچھا جینز ہوتے ہیں ان کو وہ دیکھ کے، جو ڈی این اے ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بتا دیتا ہے وہ، اور 1 گھنٹے میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. اور یہ ٹیسٹ فریلی اویلیبل ہیں ٹی بی سینٹرز میں، ہر شہر میں، ہر جگہ پہ. ہمارے ہاسپٹل فوجی فاؤنڈیشن میں بھی جین اچھا ایکسپرٹ کا ٹیسٹ اویلیبل ہے، اور یہ فری کیے جاتے ہیں. جو نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کی طرف سے مشینز بھی سپلائی ہوتی ہیں، ان کی کٹس بھی ہوتی ہیں، ان سے ٹیسٹ کرتے ہیں. دوسرا پھر ایک اسکریننگ ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم ایکس رے کر کے دیکھ سکتے ہیں سمپلی، او کہ ایکس رے میں ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ٹی بی ہو سکتی ہے. کھانسی کے ساتھ آ رہا ہے، ہم اس کا ایکس رے کریں گے، اس کو اگر اس میں نشان ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹی بی ہے. پھر ایک پیشنٹ اگر کسی گھر میں کسی کو ٹی بی ہوئی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سارے جو اس کے ساتھ رہنے ہوں والے لوگ ہیں ان کے بھی ہم ٹیسٹ کروائیں، تاکہ اگر کسی کو ہے تو ہم ارلی جی سٹیج پہ اس کو پکڑ کے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے سمٹمس کی بات کی، جی. ان سب کی بات کی، تو اگر اب ہم اس کے علاج کی اگر بات کریں تو ٹی ہوں بی کا علاج کس طرح سے ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ٹی بی کا علاج اس طرح ہے کہ یہ بھی فریلی اویلیبل ہے. پہلے یہ او ہوتا تھا، ایک چیز اس میں ذہن میں رکھیں کہ پہلے ٹی بی کی دوائیاں جو تھیں وہ مارکیٹ میں مل جاتی تھیں. جی ابھی انہوں نے یہ کیا کہ ان کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے لیے ٹی بی کی دوائیاں صرف ٹی بی سینٹرز میں ملتی ہیں، یا ٹی اچھا بی سینٹرز نے کچھ ریکگنائزڈ یونٹس ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، پرائیویٹ کلینکس ہیں جن جی میں وہ ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، وہ یہ دوائیاں سپلائی کرتے ہیں. ہماری فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں بھی اسی طرح فریلی دوائیاں آتی ہیں، اور یہ ڈبلیو ایچ او کی طرف سے دنیا میں ریکگنائزڈ جو ان کی رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں یا رجسٹرڈ فرمز ہیں، ان کی میڈیسن وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتے ہیں. ہمیں بھی وہاں سے وہی ملتی ہیں دوائیاں، جو او دنیا میں کہیں بھی ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، ایک ہی طرح کی دوائیاں ہیں جو ہمیں دی جاتی ہیں. اور بیسیکلی انہی میڈیسن سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. صرف اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں ٹریٹمنٹ کوئی 4 to 6 months تک کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ او یہ جراثیم آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں. کچھ جراثیم گرو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جراثیم چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی سلیپر سیلز کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کبھی نکلتے ہیں اور گرو کر جاتے ہیں، پھر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ جراثیم ہیں جو سیلز کے اندر ہوتے ہیں، کچھ جی سیلز کے باہر ہوتے ہیں. تو ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے اس میں ٹریٹمنٹ میں فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ ٹریٹمنٹ زیادہ لمبے عرصے تک دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر. جیسے آپ نے بتایا کہ 6 مہینے تک ہوتا ہے، تو ہوں اس کا دورانیہ کیا ہمارے پاس 6 منتھ تک ہی چلتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس 6 منتھ سے زیادہ چل جائے اور وہ کیا اس کی انٹینسٹی پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. پھر ایک تو انٹینسٹی پہ، ویسے اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو اگر لنگس کی ٹی بی ہے تو اس کو 6 months کا ٹریٹمنٹ اگر صحیح طریقے سے پیشنٹس لیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بالکل. کیونکہ اس میں جراثیم آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں، ان کو ہمیں اسی طرح مارنے کے لیے بھی دوائیاں لمبے عرصے تک دینی پڑتی ہیں. جی اس میں فرسٹ 2 months کے کنسالیڈیشن فیز ہوتی ہے، اس میں زیادہ بڑی دوائی ہوتی ہے، زیادہ میڈیسن ہوتی ہیں. اور 4 months کے لیے پھر کنٹینیوشن فیز ہوتی ہے جس میں ہم کم دوائیاں دیتے ہیں 4 months کے لیے. ٹھیک ہے جو بیماری لنگس کے علاوہ مثلا بونز کو انوالو کر لے یا ہیڈ کو انوالو کر لے، جی اس میں پھر ہمیں زیادہ عرصے تک، لمبے عرصے تک ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. پھر جس طرح میں نے بتایا کہ اس میں ڈرگ ریزسٹنس بھی ہو سکتا ہے، جو ایک بہت بڑا ایک ہمیں جی پرابلم ہے. ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس میں ہمیں 2 سال تک ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. اس کا جو میڈیسنز ہیں ان کی، وہ میڈیسن تو دنیا میں وہ تو ملتی ہی نہیں ہے کہیں بھی. مطلب ٹی بی کی دوائیاں باقی ہو سکتا ہے شاید کہیں آپ کو بازار میں مل جائیں، لیکن جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسس ہے اس کی جی میڈیسنز کاسٹلی بھی بہت ہیں اور وہ ملتی بھی نہیں ہے کہیں بھی. اچھا ان دوائیوں کی پروویژن جو ہے وہ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے سینٹر ہیں وہاں سے دی جاتی ہیں. جس طرح پنڈی میں اگر دیکھا جائے تو 3 سینٹرز ہیں، ایک ملٹری ہاسپٹل میں ہے، ایک پمز میں ہے، اور ایک یہ لیپریسی سینٹر میں ہے. وہ اچھا وہاں پہ ہی پیشنٹس کو بلاتے ہیں ہر مہینے، ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کو وہ میڈیسنس پیک کر کے دیتے ہیں. ان کو ایون پیشنٹس کو یہ تھوڑا بہت مانیٹری بینیفٹ بھی دیتے ہیں. جو پیشنٹ آتا ہے، پیشنٹ کا جی جو کیئر گیور ہوتا ہے اس کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں، آنے جانے کا خرچہ ہو جاتا ہے اور کچھ اس طرح. او تو اس طرح کا سلسلہ ہے.
ٹھیک ہے سر، جیسے ہم پاکستانی ہیں نا تو ہم تھوڑا سا جگاڑو طریقہ بھی ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ ہی ڈاکٹر کے پاس زیادہ جانا پڑے کیا، اور ہم گھر کے ٹوٹکے زیادہ استعمال کریں اس طرح کا سب کچھ. تو کیا کوئی ایسے قدرتی طریقے ہیں جس سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، کوئی ہربز وغیرہ یوز کر کے یا کچھ نہیں، ایسا؟ قدرتی طریقے تھوڑی بہت آپ کی اگر ہیلتھ امپروو ہوگی، قوت مدافعت بہتر ہوگی تو شاید اس سے بہتر ہو سکے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ٹی بی کے جراثیم یہ جب اس کی ٹریٹمنٹ ڈسکور ہوا تھا تقریباً پاکستان بننے کے ساتھ ہی تقریباً یہ دوائیاں جو اسٹریپٹومائسین سب سے پہلے آئی تھی اس وقت ایجاد ہوئی تھی. اچھا. ابھی آپ جو ٹوٹکے کی بات کر رہی ہیں تو اس میں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا جب پاکستان نہیں بنا تھا کہ جو پیشنٹس تھے ان کے لیے سینیٹوریا بنے ہوئے تھے. آپ نے سنا ہوگا ساملی سینیٹوریم جی جی ہے، جی جی. پھر اسی طرح کشمیر میں ایک ہے جس کو دیر کوٹ کے پاس ایک جگہ ہے اس میں، پھر اس کے ساتھ اسی طرح چمن کوٹ ہے اس کا نام، پھر اسی طرح ایک چمن ہے کوئٹہ کے پاس جہاں پہ قائد اعظم بھی گئے تھے. اچھا. آپ نے سنا ہوگا ان کو بھی ٹیوبرکلوسس ہوئی تھی جی جی جی. اور اس وقت اس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا تو اس وقت لوگوں کو ہائی آلٹیچیوڈ پہ جگہوں پہ کھلی فضا میں بھیج دیتے تھے. اور یہ کہتے ہی ہیں کہ ٹی بی کے جراثیم کو گرو کرنے کے لیے آکسیجن کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ کہ ہائی آلٹیچیوڈ پہ اگر آکسیجن کم ہوتی ہے تو یہ شاید جراثیم جو ہیں یہ ختم ہو جائیں. پھر اس کے علاوہ کچھ اور انہوں نے ٹریٹمنٹ کے اس طرح کے گھریلو تو میں نہیں کہوں گا، ٹریٹمنٹ کے آپشن انہوں نے بنائی ہوئی تھیں کہ لنگس کو ایک لنگ جس میں ٹی بی ہے اس کو پنچر کر دیتے تھے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کولیپس کر جائے گا اور اس کے اندر آکسیجن نہیں جائے گی تو ٹی بی کے جراثیم جو ہے وہ مرنے شروع ہو جائیں گے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ پھیپھڑا پھیل جائے گا. تو وہ چیزیں ابھی ختم ہو چکی ہیں. تو اچھا. جو گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ یہی ہیں کہ قوت مدافعت ٹھیک ہونی چاہیے، کھانا پینا ٹھیک ہونا جی چاہیے تاکہ آپ کی ریزسٹنس ٹھیک ہو اور آپ اس بیماری کو فائٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، باقی علاج تو آپ کا وہی علاج کے دوائیوں علاوہ والا. کوئی حل نہیں ہے ہاں اس کا. جی صحیح ہے. اچھا، پاکستان میں ٹی بی کے جو مرض ہیں ان کی اعداد و شمار کتنی ہے، اور ہر سال کتنے ہمارے پاس لوگ ایسے ہیں جو کہ جان گنوا دیتے ہیں ہمارے ٹی بی کی وجہ سے؟ ٹی بی کا جو مرض ہے نا پاکستان میں تقریباً 5 لاکھ 10 ہزار سے لے کے 7 لاکھ 30 ہزار تک کے کیسز پاکستان میں ہوتے ہیں ہر سال. تقریباً 5 سے 7 لاکھ تک کیسز ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر سال تقریباً 264 پر 100,000 انسیڈنٹس ہے اس کا کہ 264 کیسز 1,000 کیسز لوگوں کو دیکھیں تو اس میں سے ایسے ہو سکتا ہے کہ 264 کو ٹی بی ہو. اور یہ کافی زیادہ ہے میرا خیال ہے. اس کو کنٹرول کرنے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے ابھی بھی. اور یہ ہمارے پاس وہ ریٹ ہے نا جو کہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ریکارڈڈ ہے، ہے. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنا ہے. اور اس میں جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسز ہے 264 میں تقریباً 15,000 کے قریب کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹیوبرکلوسز ہوتی ہے جو بہت ایک کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس کا اور تقریباً 2 سال تک ٹریٹمنٹ دینا پڑ سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو. اور اس میں پھر اگر یہ بیماری پھیل جاتی ہے تو پھر کئی دفعہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا. جیسے آج کل پولیو کی کیمپینز بہت زیادہ چل رہی ہیں اور قومی سطح پہ وہ جی جی. حکومتی سطح پہ بھی اس کی جو ہے کافی وہ ہو رہی ہے. تو حکومتی سطح پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ٹی بی کے متعلق کیا کام ہو رہا ہے اور اس کے علاج کے جی، متعلق کیا؟ اس میں مختلف طریقوں سے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے جو WHO کے مطلب امبریلا کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور ان جی سے میڈیسنز لیتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، ان سے ان کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ لوگوں کو دوائیاں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی ایویلویشن کی جاتی ہے، ان کو فری میڈیسنز ملتی ہیں، مطلب ٹیسٹ فری ہوتے ہیں ان کو یہ جو ہے چیسٹ ایکس رے جس طرح ہے یا 2 مین ٹیسٹ ہیں، ایک چیسٹ ایکس رے جی. کر لیں اور ایک سپوٹم کا ٹیسٹ کر لیں، وہ فری کیے جاتے ہیں. پھر مختلف کیمپینز ہیں، کوئی پبلک پرائیویٹ کیمپینز ہیں، پھر کوئی نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرامز کی کیمپینز ہیں، پھر ایک ڈاٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ڈائریکٹلی آبزرو تھراپی کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا کہ یہ اس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں ینگ لوگ ہوتے ہیں کئی دفعہ یا ایون اولڈ ایج میں بھی آپ جب دوائیاں دیتے ہیں تو کئی لوگ اتنی 4 گولیاں اکٹھی کھانی ہوتی ہیں، کافی بڑی جی گولیاں ہوتی ہیں، وہ کھا نہیں سکتے ہیں تو وہ جی پھر اسکپ کرنی شروع کر دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں یا کھاتے نہیں ہیں. جی تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اٹینڈنٹ ہوگا، ریکگنائز اٹینڈنٹ ہوگا، وہ ایک ہاتھ میں گولیاں پکڑے گا، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے گا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کھلائے گا پیشنٹس کو تاکہ اچھا. دوائیاں مس نہ ہوں. جی کیونکہ دوائی مس ہونے سے
ڈرگ ریزسٹنس ڈیولپ ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. جی تو اس طریقے سے کافی کوشش کی جا رہی ہے اس میں. پھر ٹی بی کی اور ایچ آئی وی کی کیمپینز ہیں, یہی والے پروگرامز جو ہیں یہ جی ان کو دونوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایڈز کے ساتھ, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایڈز میں اگر ٹی بی ہوگی تو بڑی ایگریسو قسم کی جی ڈیزیز ہوگی, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر اور ایڈیشنل کیمپینز چل رہی ہیں اس کی. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم تھوڑی سی انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے نا ہوں باقی کنٹریز ہوں سے, تو جو دوسری کنٹریز ہیں اس میں کوئی آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ کوئی جدید علاج کے طریقے استعمال ہو رہے ہیں, اور باقی جگہوں پہ ٹی بی کے حالات اور پاکستان میں ٹی بی کے حالات میں کوئی زیادہ فرق آپ کو لگتا ہے؟ پاکستان جس طرح کی پاکستان کی انوائرمنٹ ہے, یہاں پہ ٹی بی کے جراثیم ویسے انسیڈنٹس باقی ملکوں میں بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے. مطلب 30 ہائی برڈن کنٹریز ہیں, اس میں پاکستان 5th نمبر پہ ہے. تو پاکستان میں بہت زیادہ یہ ٹی بی کی بیماری پھیلی ہوئی ہے, لیکن اس میں ٹریٹمنٹ میں کوئی بہت زیادہ, جسے آپ کہہ لیں سمپل ورڈز میں, کہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے ٹریٹمنٹ جی میں, کہ وہاں پہ کوئی بہت فیسلٹیز ہوں گی جو یہاں پہ نہیں ہیں. یہاں پہ سب کچھ اویلیبل ہے, سب کچھ کیا جا سکتا ہے, اور ہو بھی رہا ہے کافی کچھ. صرف لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے جی لیے آپ نے یہ شو کروایا اور بڑا اچھا شو جی کروایا. وہ ضروری ہے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کا کہ یہ ہے. اور ہم فوجی فاؤنڈیشن میں ہاسپٹل کے اندر ہم نے یہاں پہ اس کی میڈیسنز کی پروویژن بھی رکھی ہوئی ہے. ہم نے فری نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے تھرو ہم نے ایکس رے کا بھی ایک پلانٹ ابھی چند دن ہوئے انسٹال ہوا ہے, جس سے لوگوں کے اچھا فری ہم ایکس رے بھی کر رہے ہیں اسکریننگ کے لیے یا ویسے ادروائز بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وہ جو جین ایکسپرٹ کا میں نے ٹیسٹ بتایا, جو ڈی این اے جی پی سی جی آر کے بیس ٹیسٹ ہے, وہ بھی ہم فری کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اچھا اچھا کام اس طرح شروع ہوا ہے کافی. تو ابھی ہم آگے بھی اور ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور جگہوں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہونے کی, اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے سر. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ وائرل ڈیزیز ہے, کہ مطلب ایک بندے سے دوسرے بندے کو جی ہمارے پاس لگ سکتی ہے, تو کیا اس میں ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں مطلب اس کی کوئی ہے ویریشن, کہ عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے یا مردوں کو زیادہ, کچھ اسپیسیفک ویریشن ہے ہمارے پاس؟ ریٹ کو زیادہ نہیں, چل رہا ہے ریٹ ایسا اسپیسیفک کوئی خاص نہیں ہے. وائرل نہیں ہے, بیکٹیریل ڈیزیز ہے. تو بیکٹیریل؟ جی ہاں جی. انفیکشس ڈیزیز ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہی او تھیں, صحیح, لیکن ہاں جی وہ انفیکشیس. تقریباً کوئی فرق نہیں ہے اس میں, دونوں میں ہوتی. صحیح. اچھا, ٹی بی کے جو علاج کی ادویات ہوتی ہیں اس کے کوئی, جیسے ہمارے پاس باقی جو میڈیسنز ہوتی ہیں اس کے ہوں نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس ہوں کے کچھ ہمارے پاس نیگیٹو افیکٹس وغیرہ کچھ آ سکتے ہیں, سائڈ افیکٹس؟ بالکل, ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اور ان کے بھی ہیں. ایک تو کامن, جو موسٹ کامن سائیڈ افیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اس سے سیکریشنز کا, یورین کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے. اس میں پیشنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ خون آنا شروع ہو گیا یورین میں, یا ایسا. وہ ایک نارمل سائیڈ افیکٹ ہے اس کا. وہ دوائی کام کر رہی ہوگی تو کھا رہے ہوگا پیشنٹ, تو یورین کا کلر ڈارک ہو رہا ہوگا. وہ کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. باقی ہر دوائی کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. جی اس میں بھی کوئی جگر کے اوپر اثر کر سکتی ہے, یہ اسکن ریشز ہو سکتے ہیں اس سے, اور پرابلمز ہیں, لیکن وہ سارے ٹریٹیبل ہیں. وہ اگر بر وقت ان کا علاج کیا جائے تو ٹھیک ہو سکتی ہیں, کوئی ایسا ان میں پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر فرض کریں ایک ڈرگ سوٹ نہیں کر رہی, تو آلٹرنیٹ بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو اس کی جگہ جی. یوز کی جا سکتی ہیں. اچھا, ٹی بی کا علاج اگر نہ انسان کرائے تو اس میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں انسان کو؟ اگر انیشیل لیول پہ ہی آپ کا ٹی بی چل رہا ہے اور آپ علاج نہیں کرا رہے, تو کون کون سے مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیماری پھیل سکتی ہے جسم میں. پھیلے گی تو جس جگہ کو انوالو کرے گی اس جگہ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں. لنگس کو انوالو کرے گی, اگر ایک لنگس میں خاص حد تک ڈیمیج کر دے گی تو پھر کئی ایسے زخم ہوتے ہیں جو بھر جاتے ہیں. جی آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے, کوئی زخم ہوتا ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے. چوٹ اگر زیادہ بڑی چوٹ لگے تو اس کی پرماننٹ, اس میں ہیلنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کئی دفعہ. اسی طرح لنگس میں بھی کئی دفعہ اتنی کیویٹیز بن جاتی ہیں یا پھوڑے بنے ہوتے ہیں لنگس کے اندر, تو وہ چیزیں دوائیوں کے ساتھ کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں, اور وہ پھر پرماننٹ ایک ڈسیبلٹی رہ جاتی ہے کہ اس کو بار بار کھانسی کے اندر بیکٹیریل انفیکشن اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. پھر پیشنٹ کو اگر پھیپھڑوں میں کیویٹی بنی ہے تو اس کے اندر خون, اس میں کھانسی کے ساتھ خون آ سکتا ہے, ہیماپٹسس ہو سکتی ہے. پھر یہ بیماری جس آرگن کو اور کو انوالو کرے گی اس کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہے. برین کے اوپر اثر کرے گی تو برین کو ڈیمیج کر سکتی ہے, لنگس کو ڈیمیج کرتی ہے. پھر اسی طرح ڈومینل پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کو. اچھا پیشنٹس ویسے ایک طرح سے کنزیوم ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ٹھیک. علاج نہ کروانے سے تو پیشنٹ نہیں, اس کا تو حل نہیں ہے کوئی. جی. اچھا, جیسے اب اس کی پریکاشنس کیا کیا مطلب کیا کیا ہیں؟ جیسے ہم جیسے آدمی جس کو جی, بھی نہیں ہے, تو ہم ایسے کیا طریقے اپنا سکتے ہیں کہ ہم اس وہ سے بچے رہیں؟
اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی جو ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے. ہم نے کوئی کمیونٹی کے اندر ہمیں مطلب سب سے امپورٹنٹ چیز، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سال پہلے جب کووڈ آیا تھا تو ہم کیا خیال کرتے تھے جی کہ ہینڈ واش اور ماسک پہننا، کمیونٹی میں جانا اور اس طرح کر کے اپنے مطلب بہت زیادہ کلوز انوائرمنٹ میں جانا، بہت کنجسٹڈ ایریاز میں جانا، اس میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے. جی ماسک وغیرہ پہننے چاہیے اور ہینڈ واشنگ کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ 2 چیزیں ہیں. پھر اگر کوئی پیشنٹ، اگر کسی کو گھر میں ٹی بی ہے تو اس کے سارے ارد گرد کے اس کے رشتہ داروں کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل ہی اس کو ایسے نہ کر دیں کہ اس کو ایک آئسولیٹ کر کے بٹھا دیں، لیکن پھر اس پیشنٹ کو ماسک پہن کے رہنا چاہیے ایٹ لیسٹ 3 ویکس یا 4 ویکس تک، جب وہ سارے لوگوں کے درمیان آئے. اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کی اسکریننگ ہونی چاہیے تاکہ اگر کسی کو بھی ہے تو ہم ارلی اسٹیج پہ اس کو پکڑ کے اس کا علاج کر سکیں. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ٹی بی کی علاج کے لیے یا روک وغیرہ کے لیے ہوں جو فاؤنڈیشن کالج ہے، میڈیکل کالج، ہوں وہ کیا کردار پلے کر رہا ہے؟ اس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک تو ہمارے پاس میڈیسنز کی اویلیبلٹی ہے. جی پھر ہمارا جو چیسٹ کا پلمنالوجی ڈپارٹمنٹ ہے یا چیسٹ ڈیزیزز کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم لوگ وہاں پہ تقریباً ہمارا ایک ٹی بی کلینک بنایا ہوا ہے جس میں ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو اسی کے کیسز کو خصوصی طور پہ انہی کو دیکھتی ہیں. ان کا ہم ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہوتا ہے ٹی بی کا تو اس کے ہم پھر ریلیٹیوز کو بھی بلا کے ان کی اسکریننگ کرواتے ہیں. ان کو صحیح. میڈیسنز ہم فریلی پرووائڈ کرتے ہیں. جو مطلب نان انٹائٹل پیشنٹس ہوں ان کو بھی میڈیسن، باقیوں تو ملتی ہیں، نان انٹائٹل پیشنٹس کو بھی فری میڈیسنز ملتی ہیں. فری ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. ان کا ایکس رے ہے وہ بھی ہم نے شروع کر دیا کروانا. تو اسی طرح ان کو فالو بھی کر رہے ہیں، ان کا ریکارڈ بھی مینٹین کریں. تو صحیح. ٹھیک ہے سر، بہت اچھا لگا. بہت زیادہ انفارمیٹیو ہمارے پاس جو ہے شو تھا، اور بہت ہی اچھی ہمیں انفارمیشن ملی، بہت انفارمیشن ملی. تو سر، آج کے اختتام پر آپ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے اس کو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کیا ایک اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو بھی جو سمٹمز ہیں جس طرح ہم نے ابھی سارا ڈسکس کیا ہے، اگر کسی کو بھی اس طرح کے سمٹمز ہوں کہ کھانسی ہو جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو 1-2 ہفتے میں، اس کو کھانسی کے ساتھ کہیں بلغم آ رہی ہو، ویٹ لوز کر رہا ہو، بخار جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اس طرح کے سمٹمز اگر کسی کو ہو رہے ہوں تو اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اس کے جی ایکس رے ہونا چاہیے، سپوٹم کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور چیسٹ کلینک میں آ کے دکھائیں، ہمارے پاس آ جائیں یا کہیں بھی جائیں اور جا کے اپنا معائنہ کروائیں. اور اگر کوئی پیشنٹ ایسا ٹی بی کا آ جاتا ہے جس کو ٹی بی کنفرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ساری فیملی کی بھی اسکریننگ ہونی چاہیے. اس کے کلوز جو اس کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی ہونی چاہیے تاکہ اس کو پھیلنے سے بھی بچایا جا سکے. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک علاج ہونا چاہیے، اسکریننگ ہونی چاہیے، اور اگر کوئی ارد گرد کے ریلیٹیوز ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. فری ٹریٹمنٹ ملتا ہے، اس لیے کسی کو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ جی یہ مہنگائی کا دور ہے، علاج نہیں جی ہو جی سکتا، یہ جی ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنے بزی شیڈیول میں سے ہمارے لیے ٹائم بہت نکالا شکریہ آپ اور کا. آپ نے ہمیں اتنی انفارمیشن پرووائڈ کی. اور امید کرتی ہوں کہ جو آج کا پوڈ کاسٹ ہے وہ سب کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے پوڈ کاسٹ سیریز میں پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اجازت چاہتی ہوں آپ سے. اللہ حافظ.